اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ تعالی یا علیہ وسلم. ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ محمد وآلہ وعلی وبارک آلک وسلم. واصحابک یا سید یا صلاۃ نور وسلام اللہ. علیک یا رسول اللہم اللہ صلی علی صلی سیدنا اللہ و تعالی مولانا علیہ وسلم. محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی نور اللہ مجسم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی اللہ علیہ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 میں 14ویں پارے میں اللہ کریم نے فرمایا نبی عبادی، اے میرے محبوب علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو، میرے بندوں کو اطلاع دے دو، ان کو بتا دو، ان کو مطلع کر دو اس بات پر کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ سبحان انہیں اللہ. خبر دے دو، پیغام دے دو، ان کو بتا دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ خبر دی کہ تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی کریم. سبحان اللہ. اللہ رحمت فرماتا ہے اور رحمت کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے. بے شک حق ہے. جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کو ترس زیادہ آتا ہے، مخلوق کے حق میں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور کرم کے جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی. 2 جملوں میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا. لیکن اگر تمہارے دل کے اندر جذبات رحمت کے نہیں ہوں گے، جیسا کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی درندگی کی خبر روز پڑھنے کو مل جاتی ہے. اتنا سخت بھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل ہی کر ڈالے، اللہ مار ہی ڈالے وہ کسی کو. کس طرح سے اس کا ہاتھ کانپتا نہیں، دل لرزتا نہیں، آنکھیں اس کی پریشان نہیں، بندہ ہی مار دیا اس نے. اور کتنا وہ سخت ہو گیا ہے جس نے دوسروں کے بچوں کے گلوں میں زہر اتار دیا، یہاں تک کہ دوائی تک نقلی بیچنی شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگوں نے ملاوٹ کر کے لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دیے. اتنی بھی سختی ہوتی ہے. کیا کبھی کسی کے گھر کی روشنی چھین کر بھی اپنے گھر میں اجالا ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن لوگ سخت گیر سے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس ملک کے اندر زکوٰۃ کے فنڈ میں بھی کرپشن ہونے لگے، جو خالصتاً غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق ہے، وہ بھی جب کھایا جانے لگے اللہ اور لوگ کہیں کہ میں زہر بیچ کر اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کروں گا، تو یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تیری بھول ہے. یاد رکھیں، جب انسان کے دل میں نرمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. بے اقرا شک بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ خدمت تعالی عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے. سبحان اللہ. بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مصروفیت ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کریں، لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کر حضور بچوں سے پیار کرتے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا اب کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا
میں خانقاہ میں تھا اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے محبت کر رہے تھے، میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں، پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا، میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا ان کے پاس، کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا۔ تو کہتے ہیں میں نے جملے تو کہہ دیے، حضور خاموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے۔ اللہ، اور پھر میرے محبوب نے دو مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی ساری سوچوں کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں؟ اللہ، اگر تیرے دل میں رحمت ہی نہیں، تجھے پیار ہی نہیں آتا، تجھے ترس ہی نہیں آتا، تو کسی کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں، رویوں کی سختی، انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہو گیا، وہ جو پیار کی بولی بولے، وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے، اور وہ جو بے لوث کسی کے کام آنا پسند کرے، وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن، ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ، ایک فاحشہ عورت ہے، وہ جو ہے میری بات پر ادھر دیکھیے گا ذرا، جی، ایک بہت گناہ کرنے والی بی بی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے، مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہوگی۔ محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا، لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے۔ او بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے، اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا، اور انسان کی نہیں، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے، تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا، سخت گیر نہیں۔ کتے کا بچہ پیاسا کنویں کے کنارے، گرمی بڑی سخت، گزر نہیں جاتے لوگ، اپنا بچہ اسی کے آگے، اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے، پکڑ سائیکل، لا سودا، جلدی جا، دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا، تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا، اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے، گزر رہی ہے، بچہ دیکھ لیا، کتے کا بچہ پیاسا، لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا، اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا، اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا فرشتو اس کے گناہ والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پر اگر تو سخت گیر ہو جائے، دیکھیں نا، جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے، کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی؟ کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی؟ جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے، قتل ہی کر دیا، مار ہی ڈالا کسی، جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں، غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلی سے وقت گزاریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقا کس چیز میں، ہمارا فائدہ کس چیز میں۔ نرمی پیدا کریں بھائی، اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے، کسی پہ ترس ہی نہیں آتا، اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھیں
جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے. جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے. بے جو شک چاہتا ہے حق میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کرے. ہمارے حق مزاجوں فرمایا کی حضرت سختی، ہماری طبیعتوں کا کوڑا پن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا. اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا. زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے. یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے صلی تربیت اللہ فرمایا. تعالی علیہ وسلم. اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ سید علیہ عالم وسلم. نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے. کسی کو روتا دیکھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا. ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر پتہ کرو کیا ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے. اللہ. لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، قابو نہیں آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں صلی اللہ چلتا علیہ ہوں. وسلم. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا. فرمایا ابوبکر مجھے جانے دو. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا وہ. میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے. دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا. سبحان فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا. اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس کے دکھ پر؟ اللہ. او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح. تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا. تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، پلنے والا، بسنے والا، جس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی. ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کہ کان میں کچھ کہا حضور رو پڑے. پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ. مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی. حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا. وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے. محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے. او بھائی میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات پر. دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے. رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ. ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو، وہ کار پہ آ رہا ہو اور جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نے کوئی اگ بجھانی جے جا کے، تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے نے، انتظار کرو ٹھہر جاؤ. میں نہیں پتا کہ ہم سیٹھ صاحب ہیں، کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کہتے ہو رستہ دے دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے، بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کوئی جلدی ہے. بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چھڈی ہے تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ. یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے، جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے. تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو. نبی کریم
سید صلی اللہ عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے وسلم۔ فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا، لیکن سبحان فرمایا اللہ۔ رستوں میں نماز نہ پڑھنا، لوگوں نے گزرنا ہے، رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے، دو آدمی، ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، دونوں جا رہے تھے، آپس میں دونوں نے بات چیت شروع، قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار رکے، ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے، اتر آئے، دو جملے محبوب نے، خیر الکلام ما قل و دل، دو جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی۔ فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، سواریاں بنایا کرو انہیں، کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو، کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو، یہ سواری کے لیے ہیں، ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے، تم بوجھ بن گئے۔ تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اتنے اللہ جذبات علیہ رکھیں وسلم کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی، محبوب تو اسے منع فرمائے، اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں، ایمبولینس کو رستہ نہ دیں، ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے۔ تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے، جن سینوں میں ہوتا ہے، ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ ایسا حق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت ہے۔ بے شک۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے، ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے، تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سبحان فرمانے اللہ۔ لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس، تدریس، واعظ، نصیحت، تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے۔ کب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا، گرمی بڑی شدید تھی، جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا، وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی، اس بے زبان سے کیا لالچ تھا؟ کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے۔ تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی۔ بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، کبھی تو نے رحم کھایا ہے؟ تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ اتنے ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں، اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کر، آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے۔ او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے، جو میرے ذہن میں آیا، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں، یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے، یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں۔ کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا۔ لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات وابستہ۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے، دلوں کی نرمی
انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے۔ بے شک، دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے، مساوات قائم ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے دل صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا صلی اللہ پوچھتا تھا۔ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو صلی گیا، اللہ علیہ تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا۔ سبحان ایک صحابی اللہ۔ نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے۔ ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا، تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر۔ دلوں کا زنگ اللہ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، اگر دل میں سختی آ جائے، انسان سخت گیر ہو جائے، لالچ کے رشتے قائم کرنے تو بیمار ہو گئے۔ صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ صلی اللہ گئی، علیہ زنگ آلود ہو گیا مزاج، کوئی دعا تجویز کریں، تو محبوب دعا بتلایا کرتے۔ تو یاد رکھیں جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا، لوگ اس سے ملنے جاتے تھے، درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی بڑی بات ہوتی ہے، وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے، لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا۔ رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے۔ اللہ میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے۔ بے شک۔ وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا ہے کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، اما میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں میں اکیلا ہی پورا آ جاؤں، میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں، اس سے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے، پیار ہوگا۔ رحمت کا جذبہ، نرمی، کسی کی خیر خواہی، کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی آدمی کو کچھ مل جائے۔ مولا رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مثنوی میں، فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو، مخلوق کے رہنما، مقتدا، لیڈر، سربراہ بننا چاہتے ہو؟ آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے، تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو۔ مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کے ان کا لیڈر بن جاتا ہے، اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کی بادشاہی جسموں پر ہوتی ہے، روحوں پر نہیں ہوتی۔ فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنما کہنا شروع کر دے گی۔ ایسا لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنو گے، پیار کرنے سے بنو گے۔
لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے، بااخلاق ہونے سے بنو گے. سیاست کے ساتھ بنو گے تو کچھ دیر کا ہمارا معاملہ ہوگا، پھر وہ سمٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. عزیزو یاد رکھیں، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع سے ہی رئیس اعظم ہیں. فرمانے لگے نہیں، میرے والد اللہ کی مخلوق پہ رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی. محمود غزنوی خود کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی. محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے. شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے تھے. کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی. عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا. بچہ بڑا پیارا تھا، اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے. کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا، تیز بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں. جب سارا جنگل گزر گیا، آبادی آئی، ذرا سستانے کے لیے میں رکا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی. کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی، گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے. کہتے میرا یہی کاروبار تھا، جانور لانا، کچھ بیچنا، کچھ کھانا، شکار کرنا، یہی میرا کاروبار تھا، یہی میرا شغل تھا، یہی میرا شوق تھا. اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا. سبکتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا، یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے. ناراض ہو گئی اماں، ساری رات وہ بیدار رہی، بچے پالے اس نے. تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے، بھگا دو اس کو. اللہ سے ڈر نہ، تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے. سوچا ہی نہیں، رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو، خود ہی تڑپے گی تو آ جائے گی. محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو 1 منٹ میں نے فیصلہ کیا. کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا. ماں نے اسے لے کے ٹانگوں میں اس کو چوما، اس سے پیار کیا، ہرنی پیار کرنے لگی. فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے. تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی، میری طرف اس نے دیکھا، یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی. اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی. وہ تو لوٹ گئی پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے. میں گھر گیا، وضو کی اور عشاء کی نماز کی نیت. عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں اسی وضو میں، عشاء کے وضو میں سو گیا. میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا. اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئیں گی، اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا، ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا. تو بھائی اگر بادشاہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے. سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو محبت سے زیادہ دشمنی بڑھ جائے گی. ڈنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاورفل ہوگا وہ دشمن بنے گا. ایک رحمت ہے، ایک کرم ہے. جب اللہ کی مخلوق پہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کا، دیکھیں نا چھوٹی سی تو بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ادارے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، اگر وہ نقطوں، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ الرجی کے ڈاکٹر ہیں، ایک بزرگ تھے ہمارے رشتے کے، تو بیمار ہو گئے. مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا، میرے پورے وجود پہ الرجی ہے. تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیر پہ بہت زیادہ زخم تھا تو اٹھا کے تو انہوں نے اپنی گود میں رکھ لیا. ڈاکٹر صاحب نے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اور روئی لے کے جب انہوں نے صاف کیا اس کا پیر، بابا جی آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ تو ایسی ٹینشن لے گئے، کچھ بھی نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہے. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب دوائی لگائی اور بابا جی کو تھپکی دی تو باہر نکل کے کہنے لگے پتر میں تو یہ گلا نال ہی صحیح ہو گیا، میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں. اس کی باتوں نے مجھے، تو ڈاکٹر اگر منہ ہی سیدھا نہ کرے
وہ کہے ہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وقت پہ آنا. جو ادارے پیار بانٹنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں, اگر تھوڑا سا ان کا رویہ صحیح ہو جائے, غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں, تھوڑی سی محبت کر دیں. ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. حج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پی آئی اے کی ایک بہن ملازمہ, وہ مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے. بوڑھے بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی, سیٹ پہ بٹھاتی, بیلٹ نہیں باندھنا آتا تو بیلٹ باندھتی, پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں, اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی. سامان سارا رکھ لیا ہے, اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بوڑھا کون ہے ان میں سے, کمزور کون ہے, وہ خاص کر اس کے پاس جاتی. میری طبیعت ابھی کی بات ہے, میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص, تھوڑی دیر پہلے میں راہ والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سائیکل سے گزر رہا ہے, تو سڑک پہ جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی, بھائی جانا ہے تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور آگے جا کے آؤ بھائی کہاں جانا ہے, ایک آدمی کو بٹھایا تو آگے چھوڑا. اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا, ہو گئی بات, لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو بات تو مختصر سی ہے نا, بات تو چھوٹی سی ہے تو تیرے 2 جملے ہے, تو چھوٹی سی تیری بات کہ تو کہ بابا جی آؤ میں آپ کو سڑک کراس کرا دیتا ہوں, بیٹھ جائے میرے ساتھ, کہاں جانا ہے. وہ اتنی لمبی بات نہیں بھائی, لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو, شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو, تو ان پہ ترس کھائے, تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے, تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے. ہمارے مزاجوں میں سختی, اور دن بدن وہ سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے. آپ یقین کریں کہ لوگ صرف اس حد تک سلام لیتے ہیں جس حد تک کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا, جو چھوٹے پہ رحمت نہ کرے, ولم یؤکر کبیرنا, اور جو بڑے کا اکرام نہ کرے, اس کی تعظیم نہ کرے, اس کا ادب نہ کرے, فلیس منا, فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں. وہ ہم میں سے, تو رحمت کر, تو شفقت کر, تو کسی کے ساتھ پیار کر, تو ہمدردی کے جذبات پیدا کر, تو کسی کے لیے اچھا رویہ رکھ, تو کسی شخص کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ, تو کسی کے لیے اچھا. وہ جنگ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ عیسیٰ شاہ, سیال شریف سے آگے گزرے چند کلومیٹر, تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا. میں ربیع الاول شریف میں وہاں گیا. ایک طالب علم تھا قرآن مجید حفظ کرنے والا, وہ بڑے شوق سے میرے قریب آیا. اس نے مجھے کہا لائیں جوتا صاف کر دیں. جلسے سے پہلے بڑی اس نے محبت کی. میں نے اس کو کہا کیا کر دوں گا, قرآن مجید حفظ کرتا ہوں. میں نے بس اسے اتنا کہا, میں نے کہا یار تو وہ والا کام کر رہا ہے جو نبی پاک کو پسند ہی بڑا ہے, تو بڑی ڈیوٹی کر رہا ہے, تو بڑا پیارا ہے, تو بڑا اچھا ہے, ہمت نہ ہارنا, پیچھے نہ ہٹنا, صحیح ہو جائے گا. نہ میں نے اس کا نام پوچھا نہ کو. وہ آج رات وہ بچہ یہاں آ گیا, رات یہاں وقت گزارا ہے. حضرت جی آپ کی ان 2 باتوں نے مجھے بڑا جذبہ دیا ہے. کئی دفعہ شیطان مجھے کہتا تھا چھوڑ دے, اس میں کیا رکھا ہے, لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پورا قرآن مجید یاد کرنا ہے اور پھر دین کا عالم بھی بننا ہے. تو 2 جملے ہی ہیں نا تیرے, مجھے ابھی تک اس کا نام نہیں آتا. او بھائی تو تھوڑا تھوڑا نا شفقت کا انداز اختیار کرنا شروع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے, تو بندوں سے پیار کرے گا تو اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا. اللہ تجھ سے پیار, رحمت کے جذبات پیدا کریں, نرمی پیدا کریں, طبیعتوں میں شگفتگی لائیں. پھول نرم ہوتا ہے, سختی سے تو مرجھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھولوں والی طبیعت, پھول کھلے ہی تب رہتے ہیں جب نرم رہتے ہیں. سختیاں کرو گے تو پھول بھی مرجھا جائیں گے. دعا ہے مالک کے حضور اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کافر اسی پچ ہو گیا, پھر تشبیہ مسلح کی کرنا, اساں ظاہر نوں رب منیائے, باطن دا اللہ کی کرنا. اساں ظاہر نوں رب منیائے, باطن دا اللہ کی کرنا.